علت کسے کہتے ہیں؟ وہ تو تعلیل تھی نا. شے کا اپنی ماہیت میں کسی کا محتاج ہو کر اس کے بغیر شے کا وجود تصور نہ ہو سکے. یہ اس لیے یہ قانون بیان کیا ہے کہ اسی پہ سارا دار و مدار ہے. یہ بنیادیں. اب یہ دیکھو کتنا اس کو بظاہر ابھی کچھ نہیں سمجھ آیا، لیکن اب دیکھیں فرمایا علت اس کے بغیر شے کا تصور نہ ہو. کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یا اور بھی آسان ایک اور مثال دی جاتی ہے کہ جیسے کسی چیز کے لیے لازم ہے کہ سورج نکلے تو دن ہوگا. اب ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. دن نکلا کیا ثبوت دن؟ سورج بھی ہے دن بھی ہے. تو پھر آگے فرمایا ملازمہ، اس کو تلازم استلزام بھی کہتے ہیں کہ ایک حکم کا دوسرے حکم کو مقتدی ہونا، کہ جب پہلا موجود ہو تو دوسرے کا پایا جانا ضرور. یہ بھی یہاں بھی یہ مثال فٹ ہوتی ہے کہ جیسے سورج کا جب طلوع ہوگا تو دن کے لیے لازم ہے. پھر فرمایا کہ اور مستلزم ہے پہلے کو مقتدی اس میں فاعل، دوسرے کو مقتدا اس میں مفعول کہا جاتا ہے. لیکن مناظرے کی اصطلاح میں مقتدا اس میں فاعل کو ملازم اور مقتدا اس میں مفعول کو لازم کہتے ہیں. یہ رشیدیہ میں. پھر فرمایا منع کسے کہتے ہیں؟ کہ مقدمہ معینہ پر دلیل طلب کرنا، اس طلب کا نام ہے مناقضہ، اور نقد تبدیلی بھی ہے اور منع بھی اسے کہتے ہیں. پھر دوسرا یہ بڑے اہم باتیں ہیں. پھر فرمایا مقدمہ کہ وہ جس پر دلیل کی صحت موقوف ہے. پھر فرمایا مستند وہ جو منع کو تقویت کے لیے مذکور ہو. یہ دو قسم ہے، ایک صحیح اور ایک فاسد. کم از کم یہ الفاظ تو سنے ہوئے ہوں گے نا، تو آگے فوراً یاد آ جائے گا کہ ہاں جی یہ. پھر فرمایا نقد کسے کہتے ہیں؟ کہ دلائل کو باطل کرنا، یعنی معلل نے جس کو دلیل بنایا ہے اسے کسی ایسے شاہد سے تمسک کرنا جو دلالت کرتا ہو، کہ جیسے مخالف معلل یعنی دلیل دینے والا، ٹھیک ہے، معلل نے دلیل بنایا جو استدلال کے لائق نہیں. یہی تو ساری چیزیں ہیں کہ ان کے فراڈ پتہ لگ جاتے ہیں مناظرے کہ ایسی چیز کو دلیل بنایا جو استدلال ہی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ علم غیب نبی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے منکر نے آیت پڑھی وما ادری وما یفعل بی ولا بکم. یہ آیت پڑھتے ہیں جس کا مطلب مجھے کیا معلوم میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. ترجمے میں بھی ڈنڈی ماری گئی. خیر، تو اب اس کا عبیدی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے اس کا یوں نقد کیا. یہ وہ نقد کا قانون بتا رہا ہے کہ ہم نے تخت کا یہاں یہ عمل فائدہ اٹھایا، بتایا کہ یہ تو آیت منسوخ ہے. کس منہ سے تو یہ آیت پڑھ رہا ہے بھائی؟ حضور کے علم غیب کی نفی میں منسوخ ہے. اور جس مفہوم کی آیت منسوخ ہے اسی کی حدیث بھی منسوخ ہوگی. اور اس کی حدیث بھی ایک جگہ کہ حضور نے فرمایا مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو. یہ حضور علیہ السلام نے کس لیے، یہ اس کا دوسرا جواب ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، مجھے سب کچھ اللہ نے بتایا، تو ہم ذاتی کے کب قائل. یہ اس میں نکتہ اس میں وہ ہے. پھر فرمایا کہ اب وہ اسی ٹائپ کی حدیث پڑھتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور برائن قاطیہ میں انہوں نے اس کو نقل کیا. تو ہم نے اس کا نقد کیا کہ یہ حدیث لا اصل لہو مدارج النبوت. شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی کوئی اصل ہی نہیں، موضوع من گھڑت. ایسی حدیثیں پیش کرتے کتنے جوتے پڑے گی مناظرے میں، عوام میں، دنیا کے سامنے. یہ باتیں یاد کر لو، انشاءاللہ کام آئیں گی. کہ منسوخ آیت پیش کرے دلیل ہوگا، ایسی حدیث پیش کرے من گھڑت دلیل ہوگا، اور حق واضح ہو جائے گا. پھر میں شاہد کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ جو فساد دلیل پر دلالت کرے. پھر فرمایا معارضہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا معارضہ جس دعوے پر مقابل نے دلیل قائم کی ہے اس کے خلاف اسی کو اپنی دلیل قائم کرنا، اگرچہ فی نفس ہی صحیح ہو یا نہ ہو. یہ شعر بیش اہل سنت علامہ اشفق علی خان رحمۃ اللہ علیہ اسی قاعدے سے مخالفین کو ذلیل کرتے. اور مناظر اعظم محمد عمر اچھلے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی قاعدہ استعمال کرتے کہ جو بھی وہ دلیل قائم کرتا ہے
اسی کو اپنی دلیل بنا لے اور باقی ثابت کر دیتے. اب سامنے والا کہتا ہے کیا پڑھوں، کیا حدیث بیان کروں، جو میں پڑھتا ہوں یہ وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری دلیل ہے. تو فرمایا کہ معارضہ اس طرح بھی آسان لفظوں میں سن لیں کہ مثلا احناف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سر کا مسح رکن ہے، اور رکن میں کم سے کم یہ ہے، یعنی جیسے منہ کا دھونا رکن ہے تو سارا دھونا فرض، تو مسح میں ادنا درجہ جائز کیوں؟ اس پر شوافی فقہ نے معارضہ کیا کہ کل سر کا مسح رکن ہے، تم نے چوتھائی سر کے مسح کو کیوں جائز رکھا، حالانکہ یہ بھی چہرے کی طرح سالم سر کا مسح ہونا چاہیے. تو شوافی کا یہ معارضہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے چوتھائی کی قید لفظ مسح سے لگائی ہے. مسح ہاتھ لگانے کے چوتھائی بنتا ہے. یہ بحث یہاں تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتے، وہ تو فقہ میں دیکھ لو، مگر انہیں یہی سمجھایا گیا کہ اس پہ تم یہ قانون نہیں لگا سکتے. پھر فرمایا توجیہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا توجیہ کہتے ہیں بالمقابل کی گفتگو پر مناظر کا اپنی گفتگو کو منع یا نقد یا معارضہ کے طور پر متوجہ کرنا. اور غضب فرمایا شریفیہ میں ہے جو مناظرے کی اصل کتاب ہے پہلی، کہ کسی دوسرے کا منصب غصب کرنا یہ عمل اچھا نہیں، لیکن بعض مقامات پہ ضروری ہو جاتا ہے. کہ سامنے والا ضدی ہے، نہیں مان رہا، اور کئی ایسی اپنی جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو فرمایا وہ مدعی تھا اور وہ اس قسم کی وہ کر رہا ہے اور ضرورت پڑ گئی، اب تم مدعی بن گئے. یہ ہے اس کو کہ دوسرے کا منصب لینا، غضب کرنا. فرمایا اچھا تو نہیں ہے بلا وجہ، لیکن اب اس سامنے والا حرکت